خطے کا ایک ملک چاہتا تھا کہ ایران پر حملے کرتے رہو، اسے تباہ و برباد کر دو۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس ملک کا نام تو نہیں لیا، لیکن اشاروں میں یہ ضرور بتا دیا کہ خطے کا ایک ملک ایران کی مکمل تباہی چاہتا تھا۔ ٹرمپ نے نام نہیں لیا، لیکن ہم آپ کو ضرور بتائیں گے کہ وہ خطے کا ملک کون سا ہے جو یہ سب کچھ چاہتا تھا۔ اس بارے میں اظہر علی خان سے بات کرتے ہیں۔ اظہر بھائی، ٹرمپ نے نام تو نہیں بتایا، لیکن اس نے یہ ضرور بتا دیا کہ خطے کا ایک ملک ہے، وہ یہ چاہتا تھا کہ مکمل تباہ کر دیا جائے ایران کو۔ وہ ملک کون سا ہے، اس بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا ذرا۔ عادل بھائی، ڈونلڈ ٹرمپ نا بہت چالاک ہیں، وہ بات ادھوری کر کے آگے سے بتاتے ہیں کہ کیا چیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ابھی نہیں کہہ سکتا کہ ایک ملک ہے، وہ بہت بیوقوف قوم ہے۔ وہ بیوقوف قوم چاہتی تھی کہ ہم ایران کو مکمل تباہ کر دیں، اور وہ کہتے رہے کہ بم برساتے رہو اور ایران کو مکمل تباہ کر دو۔ اس جملے کے بعد انہوں نے کہا کہ اسرائیل بہت ہی خراب ہے، اسرائیل کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، لبنان پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اسرائیل کو نا تباہی نہیں چاہیے، تباہی کا خیال نہیں لانا چاہیے تھا ایران کے بارے میں۔ اور یہ کہتے کہتے انہوں نے اسرائیل نتنیاہو کہتے کہتے اتنا واضح کر دیا دنیا کے سامنے کہ وہ دراصل جس معاملے کو چھپا رہے تھے، جس بات کو چھپا رہے تھے، وہ ملک کا نام دراصل اسرائیل ہے، اور وہ شخص نتنیاہو ہے۔ اور نتنیاہو کو اس لیے انہوں نے ٹارگٹ کر لیا ہے کہ نتنیاہو اب اپنی زندگی کا فائنل راؤنڈ کھیل چکا ہے، اور اس فائنل راؤنڈ میں وہ ناکام ہو چکا ہے۔ اس کو ہر صورت ایران کو تباہ کرنا تھا، لبنان پہ قبضہ کرنا تھا، تب جا کے اس کی جان بچنی تھی، اور وہ یہ اکیلا نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہاں لانا چاہتا تھا، امریکہ کو لانا چاہتا تھا۔ اور جب اب وہ ناکام ہو گیا ہے تو اب وہ سیاسی طور پہ تنہا ہو گیا ہے، اس کی مقبولیت کا گراف گر رہا ہے، وہ سفارتی طور پہ تنہا ہو گیا ہے، اور اب قانون بھی اس کو بہت جلد جکڑنے جا رہا ہے، اور بہت ہی سخت سزا آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ وہ سونے۔ یعنی وہ ایران تباہ و برباد نہیں کر سکا، الٹا امریکہ کو جان کے لالے پڑ گئے، اسرائیل پر حملے ہوئے۔ اب یہ سب کچھ ہونے کے بعد اس کی ناکامی بالکل واضح ہوگی۔ جب اس کی ناکامی واضح ہوگی تو مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور جب ٹرمپ پیچھے ہٹ گئے ہیں تو اب جو کیسز عدالتوں میں چلنے والے ہیں، جو چلتے رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے، مجھے لگتا ہے ان میں اس کو سزا ہونے والی ہے، اور وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانے والا ہے۔ بہت سخت سزا ہونے والی ہے، بہت سیدھے کیسز ہیں، اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں، جان بوجھ کے روکے گئے، اور یہ معاملہ یہ کہ جج تک اس کے مارے گئے، اور اس دوران عدالتی پروسیڈنگز جان بوجھ کے ڈیلے کی گئیں، اور اس میں بار بار یہ بتاتے رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ دیگر الفاظ میں کہ اگر میں نہ ہوتا تو تم تباہ ہو چکے ہوتے، اسرائیل تباہ ہو چکا ہوتا، اسرائیل کا نام و نشان مٹ چکا ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم ابھی تک بچے ہوئے تھے نا نتنیاہو، تو تم میری وجہ سے بچے ہوئے تھے، امریکہ کی وجہ سے بچے ہوئے تھے۔ اس کا اظہار بھی وہ کر چکے ہیں کہ تم میری وجہ سے بچے ہوئے تھے، اسی لیے وہ کھل کے گالیاں بھی دیتے ہیں۔ گالیاں کون سنتا ہے؟ گالیاں وہی سنتا ہے عادل بھائی جو کمزور ہوتا ہے، جو کہیں سے کنی کترا کے نکلنا چاہ رہا ہوتا ہے، جو کانا ہوتا ہے کسی معاملے میں۔ اور نتنیاہو کو یہ بات پتہ تھی کہ اس نے خوف بیچا، اور خوف بیچ کے امریکہ کو یہاں لے کر آیا، ڈونلڈ ٹرمپ کو پھنسا دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ بڑی مشکل سے اپنی کرسی بچا کے نکلے، اور اصل میں کسی اینالسٹ نے بالکل ٹھیک بات کی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پورا ایران تباہ کرنا ہے، لیکن ایران کو پورا امریکہ نہیں تباہ کرنا، اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کی کرسی کے نیچے بم پھاڑنا ہے بس۔ تو اس نے بم پھاڑ دیا ان کی کرسی کے نیچے، وہ بری طرح ہل گئے، معیشت ہل گئی، سفارتی تعلقات میں بہت نمایاں طور پہ گراوٹ دیکھی گئی۔ امریکہ کے جو بہت سے ملک ہیں، بہت سے ملک وہ ان کے لہجے بدل گئے، وہ تو آنکھیں دکھانے لگ گئے ہیں۔ ایسے کمزور ملک جو کسی وقت امریکہ کے سامنے جھکے ہوتے تھے، اب وہ بھی سیدھے کھڑے ہوئے ہیں امریکہ کے سامنے۔ اٹلی تن کے کھڑا ہے، اسپین تن کے کھڑا ہے، وہ کہہ رہا ہے ہم نہ صرف اڈے نہیں دیں گے آپ کو، مطلب یہاں سے اڑنے نہیں دیں گے، اپنا کوئی رن وے استعمال نہیں دیں گے آپ کو، ایئر اسپیس نہیں دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات تو یہ ہوئی کہ جو سپر پاور، نمبر 1 سپر پاور، وہ نمبر 3 پہ چلی گئی، نمبر 1 پہ چائنا آ گئی، نمبر 2 پہ رشیا آ گیا۔ اور جو آپ میزائل کے سٹاکس دیکھیں گے نا ان کے، جو انہوں نے چلا دیے ہیں اور جو ان کے طیارے تباہ ہو چکے ہیں، جو ان کی عسکری طاقت کو جھٹکا لگا ہے، سچ یہ ہے کہ وہ کئی اور ممالک جو چائنا اور رشیا سے بہت نیچے کے ہیں، پاکستان سے بھی بہت نیچے کے ہیں، ان سے بھی نہیں لڑ سکتا اب امریکہ، اور جا کے ایکٹیو وار کے اندر، ایکٹیو کمبیٹ سچویشن، ختم ہو چکا ہے نا، ذخیرہ ختم ہو گیا، فوج کا مورال گر گیا، لوگ وہاں سے ریزائن کر رہے ہیں امریکی آرمی سے، وہاں پہ سائیکولوجیکل مسائل بڑھ گئے ہیں ان کے فوجیوں کے، نفسیاتی مسائل، اور وہ ہاٹ لائنز پہ رابطہ کر کر کے بتا رہے ہیں کہ ہمیں ارلی ریٹائرمنٹ کا کوئی راستہ بتاؤ جس میں زیادہ پیسے مل سکیں۔ تو لوگ جان چھڑا رہے ہیں، خود امریکہ سے جان چھڑا رہے ہیں۔ اور یہاں پہ اسرائیل میں بھی یہی معاملہ ہے کہ انہیں اب ٹک ٹاکر لڑکیوں کو بھیجنا پڑ رہا تھا محاذ جنگ کے لیے، کیونکہ لوگ دستیاب ہی نہیں، نوجوان آ ہی نہیں رہے۔ وہاں پہ جا کے محاذ جنگ میں جا کے
بلکہ میدان میں کہاں جانا ہے انہوں نے وہ ٹک ٹاک بنا رہی ہوتی ہے. ٹک ٹاک بنا رہی تھی ایک جو ان کی اسرائیلی اہلکار ہے, اور اس کی فزیکل فٹنس بھی بہت ہی بری تھی, یعنی اس کو کہیں سے بھی فوج میں بھرتی کیا ہی نہیں جا سکتا تھا. اور ٹک ٹاک بنانے کے دوران ایک ایکٹیو کامبیٹ سچویشن آ گئی اور وہاں پہ ایک ڈرون آیا اور ڈرون اٹیک کے اندر وہ ماری گئی. تو لوگ وہاں پہ حیران ہو رہے ہیں, 18 سال کے فوجی آپ نے لے جا کے نوجوان مروا دیے نتن یاہو نے. تو ان کی یہودی قوم اسی سے سوال پوچھ رہی ہے کہ تم تو چلے تھے مسلمانوں کو, ایران کو, فلاں فلاں کو تباہ کرنے اور گریٹر اسرائیل بنانے, تم تو ہمارا جو بچا کچا اسرائیل کے نام پہ قبضے والی ریاست ہم نے حاصل کی ہے, تم تو وہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکالنا چاہ رہے ہو. تو برباد ہو چکا ہے نتن یاہو, اور اس نے جو ان کی مجموعی طور پہ ایک چھوٹی موٹی سی ساکھ وہ مظلوم بن کے بناتے تھے نا یہودی, اس کو بھی سب سے بڑا جھٹکا پہنچایا ہے. اور تاریخ میں یہ یاد رکھا جائے گا نتن یاہو, یہودیوں کی تاریخ میں, کہ یہ وہ آدمی تھا جس نے اتنی محنت سے ہمارے تیار کیے ہوئے پورے قلعے کو, جو ہم نے مظلومیت کی آڑ میں بنایا تھا پیسوں میں, وہ برباد کر دیا, اس کے پرخ چوڑا دیا. اچھا اظہر بھائی, جب گزشتہ رات میں یہ سن رہا تھا اور ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ خطے کا ایک ملک جو ہے وہ بڑا بیوقوف ہے اور وہ چاہتا تھا کہ ایران پر حملہ کرتے رہیں, اسے تباہ و برباد کرتے رہیں, تو میرا فوراً خیال اس وقت گیا کہ شاید کہیں کوئی مسلم ملک تو نہیں جو یہ غداری کر رہا ہو. لیکن خیر یہ بعد میں باتیں اوپن ہوگی, جب ٹرمپ کی پوری سپیچ سنی تو اندازہ ہو گیا. لیکن کیا ایسا ممکن ہو سکتا تھا؟ بات یہ ہے کہ بہت سارے جو مسلم ممالک ہیں, عرب ممالک ہیں, انہوں نے اپنی اسپیس دی لڑنے کے لیے, اور یہی بہت کافی تھا ایران کے خلاف کہ آپ زمین دے دیں, آپ فوجی اڈے دے دیں, آپ وہاں سے اڑنے کی اجازت دے دیں, ان کو اترنے کی واپس اجازت دے دیں, اگر وہ ہوا میں کسی مشکل میں ہیں فضاؤں میں تو وہ آپ کی زمین پر اتر جائیں. یہی ایک بہت بڑا جو اسٹریٹجک قسم کی آپ کہہ لیں کہ انہوں نے مدد کی ان کی, تو یہی بہت تھی ایران کے خلاف. اور اوپر سے اسرائیل جو تھا نا, وہ سب کو یہ بتا رہا تھا, خوف بیچ رہا تھا, وہ اس نے مشرق وسطیٰ کے ممالک میں بھی یہی خوف بیچا. ہاں جی بالکل, کہ ایران آپ پر حملہ کر دے گا, آپ کو تباہ و برباد کر دے گا, اگر آپ نے میری مدد نہ لی, امریکہ کی مدد نہ لی, ہم سے ہتھیار نہ خریدے. تو پورا خوف کا ایک پورا اس نے پلان بنایا, اور پلان بنانے کے بعد اب کبھی امریکہ کے ہتھیار بک رہے ہیں, کبھی اسرائیل کی فوجی بیسز بن رہی ہیں مشرق وسطیٰ کے ممالک میں. اس نے تو یہی کچھ ہی کیا. جی, اب وہ ان کے خرچے میں آ کے اب وہاں پر آ کے بیٹھ گیا ہے یو اے ای کے اندر, اور یو اے ای کے اندر وہ اپنی بیسز بھی بنا چکا, اپنے فوجی بھی اتار چکا, اس نے لیزر ڈوم بھی وہاں لگا دیا, آئرن ڈوم بھی وہاں لگا دیا. تو وہ یقین دہانی یہ کرا رہا ہے کہ میں آپ کا تحفظ کر لوں گا. لیکن مجھے حیرانی ہوتی ہے ان لوگوں پہ جو اس کی یقین دہانیوں پہ یقین کر لیتے ہیں, کیونکہ اس کا اپنا ملک, اپنا آئرن ڈوم, اپنا ڈیوڈ سلنگ, ایرو 3 سب تباہ ہو چکے, ملٹی لیئر ڈیفنس سسٹمز اور بیلسٹک میزائل, ہائپر سونک میزائل اس طرح پینیٹریٹ کر رہے تھے اس جنگ کے دوران ایران کی جو میزائل سے, کہ کان پکڑ رہے تھے یہودی اور بھاگ رہے تھے. اور ایک قیامت کا ہر منظر قیامت کا تھا, ہر تصویر, ہر ویڈیو جو اسرائیل سے آئی ہے نا, وہ اس نے یہودیوں کو ہلا دیا. دیکھیں نا, امریکہ کا کوئی فضائی دفاعی نظام یہاں پر کام نہیں کر سکا, کسی مشرق وسطیٰ کے ملک کو بچا نہیں سکا. مطلب ملک کو تو نہیں, آپ کہیں کہ وہاں پر جو امریکی بیسز تھی, کیونکہ ایران نے امریکی بیسز پر ہی حملے کیے تھے, تو کوئی امریکی بیس وہ بچ نہیں سکی, کوئی فضائی دفاعی نظام بچ نہیں سکا, کوئی ریڈار بچ نہیں سکا, ان کے طیارے وہاں پہ بیسز پہ کھڑے ہوئے نہیں بچ سکے. تو کیا اسرائیل بچا سکتا ہے ان ممالک کو ایران سے؟ بالکل صحیح بات ہے. اور بات یہ ہے کہ جو اتنا اوور ویلم ہو گئے, یعنی کہ آپ نے پوری زندگی جنگیں ہی تو لڑی ہیں امریکہ نے, پھر آپ اتنے کیسے بوکھلا گئے کہ ان کے 4 ڈرون اگر آ گئے ہیں تو آپ نے انٹرسیپٹرز اس طرح اندھا دھند اور بے تحاشا فائر کرنے شروع کر دیے کہ آپ کے اپنے F-15 گرنا شروع ہو گئے. اور جو کویت کی ایئر بیس کی سٹوری آئی ہے کہ اس کو تباہ کیا کیمپ بیورنگ کو, وہ اسی طرح کیا انہوں نے کہ ان کے پیٹریوٹ سسٹم نے اپنے ہی F-15 اڑا دیے. جدید سسٹم ہی جدید طیاروں کو اڑا سکتا تھا, انہوں نے اپنے ہی طیارے اڑا دیے, 3 F-15 انہوں نے اپنے گرا دیے وہاں پہ. تو امریکہ بہت بری طرح ناکام ہوا. اسرائیل جو چاہتا تھا کہ ایران کو تباہ کر دے, وہ اب خود تباہ ہو چکا اندر سے. تعلیمی نظام تباہ ہو گیا, صحت کا نظام تباہ ہو گیا, پینے کا وہاں صاف پانی کے پلانٹس کا مسئلہ ہو گیا. وہاں پہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ 50 لاکھ ٹن تک پہنچ چکی ہے اس کی فضاؤں میں جو اس جنگ کے بعد. تو اس نے تو سانس بھی اپنا گنوا دیا, انہوں نے اپنی خوراک, پانی سب گنوا دیا, عزت گنوا دی, سفارتی تعلقات گنوا دیے, اور سب سے بڑی بات ان کی عسکری طاقت کھل کر سامنے آ گئی, بری طرح ٹوٹ گئی, اور اب وہ مشرق وسطیٰ میں دور تک جا کر حملہ کرنے کے قابل نہیں ہے. بہت شکریہ اظہر بھائی. جی بالکل, اظہر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی اور اس ملک کا نام بھی بتا دیا جس کا نام ٹرمپ نے نہیں بتایا تھا. عدیل احمد اور اظہر علی خان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.